اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 18۔ اس صفحے میں 113 نمبر کی آیت سے لے کر 119 نمبر تک کی آیات موجود ہیں، 7 آیتیں موجود ہیں اور تقریباً 7 کا عنوان الگ الگ ہے۔ اور ایک سب سے پہلا عنوان جو پہلی 113 نمبر کی آیت کا ہے وہ یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہے کہ ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو نکارتے ہیں، ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ پھر قرآن اشارہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو قوم ہے، کہ یہاں پر جو عنوان ذکر کیا کہ لا یعلمون، جاہل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہود، یہاں جس عنوان کو ذکر کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی باطل ہے، اور اس کے مقابلے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہے۔ اور اس سے پہلے جو اور جاہل لوگ تھے وہ بھی اپنے علاوہ باقی سب کو باطل سمجھتے تھے۔ یہ ان کے درمیان کی آپسی باتیں ہیں، اگرچہ جو حق ہے اس کا فیصلہ پروردگار عالم قیامت میں کرنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے جو شان نزول لکھا گیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی ڈیلیگیشن آیا تھا، ایک عیسائی گروہ آیا تھا گفتگو کے لیے۔ وہاں پر بعض یہود بھی موجود تھے۔ وہاں پر گفتگو کے درمیان آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک یہودی نے اٹھ کے کھڑے ہو کر عیسائیوں کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہاری کتاب انجیل اور تمہارے مثلا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ناحق ہیں یا باطل پر ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی سچائی نہیں۔ ایک شخص عیسائیوں کی طرف سے بھی اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارے بھی مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارے بھی مذہب کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ ان کی بات سچ ہے نہ ان کی بات سچ ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے جو لوگ ایسے تھے کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتے تھے کہ مثلا ہم حق پر ہیں اور بالکل سامنے والا باطل پر ہے، ان سب کا فیصلہ چونکہ یعنی ان سب کی باتیں نادانی پر مشتمل ہیں، جاہلیت کی بنیاد پر ہیں، لہذا یہاں پر ممکن نہیں ہے، یہاں پر یہ صرف اپنے لڑتے رہیں گے۔ آخرت میں پروردگار عالم فیصلہ کرے گا کہ اس میں سے سچا کون ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد کے حوالے سے گفتگو کے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسجد کی ویرانی کا باعث ہوتے ہیں، مسجد کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر قرآن نے بعض مقامات پر ذکر کیا ہے کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ صالح لوگ ہوتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ مسجد کی بربادی اور مسجد کی نابودی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے کہا کہ یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور ان کی جو دنیاوی سزا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب مسجد میں جائیں گے تو پھر حالت خوف میں جائیں گے مسجد میں، یعنی ان کو مسجد میں جاتے وقت ایک خوف طاری رہے گا کہ انہوں نے ایک جگہ کو برباد کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اس جگہ کو برباد کیا وہاں جاتے ہوئے ان کو ڈر لگے گا۔ اس آیت کے حوالے سے مختلف شان نزول لکھا گیا ہے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ روم کے اس بادشاہ کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جس بادشاہ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا اور بیت المقدس کو ویران کیا تھا، وہاں پر یعنی بعض حصوں کو توڑا اور وہاں پر مردہ گھر بنا دیا یا مردوں کو ڈال دیا کرتا تھا مار کے۔ اس طریقے سے بیت المقدس کی اس نے توہین شروع کیا تھا، لہذا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے بھی مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، آخرت یعنی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے سلسلے میں ہے کہ جنہوں نے جہاں پر پیغمبر مکے میں نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جس وقت مکے میں تھے وہاں پر یعنی پیغمبر کی ہجرت کے بعد ان لوگوں نے آ کر اس مقام کو، اس جگہ کو یعنی خراب کر دیا اور بگاڑ دیا، اور ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔
اور ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو وہاں نہیں جانے دیا، یعنی گویا مسجد الحرام کو ایک نابود اور برباد کرنے کے لیے وہاں پر ان لوگوں کو روکا گیا کہ جو عبادت کے لیے غرض سے گئے تھے، یعنی پیغمبر عبادت کی غرض سے گئے تھے، ان کو روک دیا گیا۔ ممکن ہے کہ تینوں شان نزول کو ہم اکٹھا کر کے وہ کریں اور عام ایک حکم استخاص کریں کہ جو لوگ بھی کہیں پر مسجد کی ویرانی کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ کہ مسجد کی ویرانی اور مسجد کی آبادی یہ اس بات سے وابستہ نہیں ہے کہ مسجد کی بلڈنگ کیسے بن رہی ہے، بلکہ مسجد کی ویرانی اور آبادی کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی عبادت سے وابستہ ہے کہ اگر ایک مسجد بہت عالی شان ہو اور وہاں پر عبادت نہ کی جاتی ہو، یا مثلا عبادت اس طریقے سے نہ انجام دی جاتی ہو جو عبادت کا حق ہے، تو وہ ویران ہے۔ اور بہت ہی بوسیدہ اور خستہ حال مسجد ہو کہ جس میں سچے دل سے، صدق دل سے لوگ عبادت کیا کرتے ہوں، تو وہ مسجد آباد کہی جائے گی۔ اب اسی آیت کے ذیل میں یہ دوسری آیت ہے کہ مثلا وہ پہلا سلسلہ کہ جہاں پر بیت المقدس کو ویران کر دیا گیا تھا، کہ مثلا عیسائیوں نے ویران کر دیا کہ بنی اسرائیل اور یہود وہاں پر عبادت نہ کرنے پائیں، یا پیغمبر کو مکے میں جانے سے روک دیا گیا ہے، پیغمبر کی وہ جگہ خراب کر دی گئی کہ جہاں پیغمبر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے قرآن نے یہ حکم بیان کیا کہ اگرچہ پروردگار عالم نے قبلے کا حکم دیا ہے کہ مثلا پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کے اب کعبے کی طرف رخ کرنے لگے، یا پہلے بیت المقدس کی طرف پیغمبر کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن نہ کعبہ اور نہ ہی بیت المقدس یہ پروردگار عالم کی نعوذ باللہ جہاد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مثلا کعبے کی طرف خدا ہے یا بیت المقدس کی طرف خدا تھا، کہ جب تک خدا یعنی مثلا بیت المقدس کی طرف تھا پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور پھر خدا کعبے میں آ گیا، تو یہ خدا کی جہت نہیں ہے۔ لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مسجد الحرام کو اگر کوئی انسان آ کے برباد کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو برباد کر دیا تو اب عبادت ختم ہو جائے گی اور کوئی انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ نہیں، اگر عبادت کرنا ہے، خدا کے لیے سر جھکانا، انسان جس جہت میں بھی خدا کے لیے سر جھکائے گا اس جہت میں خدا موجود ہے، اور اللہ کی ذات میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر مکان میں موجود ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی مکان کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہودیوں کے بعض خرافی عقائد کو بیان کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہوگا، اور یہ یہودیوں کا جو ایسی فکر پائی جاتی تھی کہ جس میں وہ اپنے کو خدا سے سب سے زیادہ قریب اور دوسروں کو خدا سے دور مانتے تھے، وہ اس حوالے سے انہوں نے یہ خرافی عقائد بنا کے رکھے تھے کہ جناب مثلا عزیز کو ابن اللہ، عزیز اور عزیر جو دو پیغمبر تھے ان میں سے یہود جو ہے وہ عزیز کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ یہ ان کو مانتے تھے وہ ان کو مانتے تھے، اور اس عنوان سے کہ ہمارا والا جو پیغمبر ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، لہذا ہم خدا سے زیادہ قریب ہیں، خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، اور وہ مثلا اس لیے کہتے تھے کہ وہ خدا سے زیادہ قریب ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے ان کی یہی فکر اور متعصب فکر تھی کہ یہ لوگ اپنی رشتہ داریوں ہی پر بہت زیادہ نازاں تھے، اور بہت زیادہ ان کو فخر تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں یا انبیاء زادے ہیں تو ہمارے برابر کوئی نہیں ہے یا ہماری منزل عظیم ہے، اس عنوان سے یہ فخر کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ ساری فضیلتوں کو گھما پھرا کے اسی رشتہ داری میں تفسیر کیا کرتے تھے۔ لہذا جب مثلا خود نبی زادے ہو کے اتنے بافضیلت تھے تو اپنے سے بڑی فضیلت اپنے گویا انبیاء کے لیے وہ تراشتے تھے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا کے، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ ہاں مثلا یہ جو ہیں وہ زیادہ خدا کے قریب ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کو ماننے والے ہیں، جبکہ پروردگار عالم اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور خدا لم یلد ولم یولد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کوئی جننے والا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لم یلد یعنی وہ والد نہیں ہے،
ولم یولد، اور مولود بھی نہیں ہے، یعنی خدا والد نہیں ہے، خالق ہے۔ والد اور خالق میں فرق یہ ہے کہ خلقت محتاج نہیں ہوتی ولادت والے سلسلے کی۔ پروردگار عالم اگر اپنی قدرت سے کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو مثلا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے، یا بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ولادت میں ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ پایا جاتا ہے کہ جو ایک مادی سلسلہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہے کہ بعض مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ اگر ہم سے بات کرے یا ہمارے اوپر کتاب نازل کرتا تو مثلا ہم ایمان لے آتے، لیکن اللہ ہم سے تو بات ہی نہیں کرتا، ہمارے اوپر تو آیت نازل نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے والے بھی ایسے ہی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے دل آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں، یعنی آپس میں فکریں ان کی ملتی ہیں کہ وہ لوگ بھی اس بات کے متمنی تھے، تمنا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو اور ہمارے اوپر ہم سے خدا گفتگو کرے، اور یہ بھی ایسے باتیں کیا کرتے ہیں۔ جبکہ بہرحال دونوں کی باتیں یعنی ایک بیہودہ باتیں ہیں کہ پروردگار عالم ہر کس و ناکس سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہاں پر جو قرآن ہم نے پیغمبر کے اوپر نازل کیا اس میں اپنی آیات اور نشانیوں کو بیان کر دیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اگر کسی کو انتخاب کرتا ہے یا کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک معیار کی بنیاد پر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ایسے ہر کس و ناکس سے پروردگار عالم گفتگو نہیں کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے گویا انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسے مقدس واسطوں کا انتخاب کیا ہے کہ خدا ایک واسطے کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے، اور اس واسطے کو اتنا یعنی حجت جب بناتا ہے اور ان کو واسطہ بناتا ہے تو پروردگار عالم ان کو حق کی اس منزل پر رکھتا ہے کہ اس واسطے میں کوئی کسی انسان کو شک و شبہ نہ رہ جائے، بلکہ واضح اور روشن دلیلوں کے ذریعے پروردگار عالم نبوت اور کتاب کی حقانیت کو ثابت کر دیتا ہے۔ پھر پیغمبر کو خطاب ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، یعنی وہ لوگ کہ جو آپ کی بات سننے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں تو آپ سے پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گمراہ کیوں ہو گئے۔ آپ کا جو کام ہے وہ بشارت دینا ہے اور انذار کرنا ہے، کہ یہ دونوں چیزیں یعنی ایک سماج کی تربیت میں یہ دونوں میتھڈ اور دونوں طریقے جو ہے وہ بہت ہی اہم رول رکھتے ہیں، بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے، کہ کوئی انسان ان کو موٹیویٹ کرے، تو ایسے لوگوں کو بشارت دیا جاتا ہے کہ مثلا وہ جنت ہے، اللہ راضی ہوگا یا اللہ تم سے محبت کرے گا، اس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو وہ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، خدا کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسے مرحلے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو باطل مرحلہ ہے، اور یعنی کافی حق سے دور ہو کر اور ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ظلم پایا جاتا ہے، نافرمانی پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ڈرانا پڑتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں، دنیا میں بھی تم پشیمان ہوگے، آخرت میں مثلا تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہ ایک دو سلسلہ ہے جس کو ہدایت کے سلسلے میں ایک اہم کردار دیا گیا ہے، اور یہ دونوں سلسلہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، بسا اوقات دونوں ایک ہی جگہ پر ضروری ہوتا ہے۔ بشارت کا مطلب وہی امید بخش باتیں کرنا یا بندوں کو امید دلانا، اور انذار کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ڈرانا۔ تو اب امید بھی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے، یعنی بندے کی امید بھی اس منزل پہ نہ پہنچ جائے کہ بندہ بالکل خدا کے عذاب سے بے خوف ہو جائے کہ پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، وہ عذاب تھوڑی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان عذاب الہی سے خود کو محفوظ تصور کرنے لگے تو پھر زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا اس خیال کے ساتھ کہ خدا عذاب نہیں کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈرانے کی بھی بس یہ حد ہونی چاہیے کہ انسان اتنا نہ ڈر جائے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کہ مثلا ایک گناہ کرنے کے بعد انسان سوچے کہ اب تو ہم نے گناہ کر لیا، اب تو ہم ناپاک ہو گئے، اب تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہمارا انجام برا ہوگا، لہذا اس گناہ کے بعد انسان پھر کہے کہ اب گناہ ہی گناہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ لہذا بشارت کی حد یہ ہونی چاہیے کہ جب انسان جو ہے وہ
عذاب الہی سے خود کو محفوظ نہ محسوس کرے، اور انذار کی حد بھی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔